السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما قلیما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز تو ذی احترام اساتذہ اور عمومی اور خصوصی حاضرین، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، آدمی کے ذہن میں بہت سے سوالات رہتے ہیں. بسا اوقات موقع اور محل کی نزاکتوں سے جواب الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے سوالوں کا ایک ہی جواب رہتا ہے. اللہ کو یاد کرنا. عام ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہی کیوں یاد کرنا، کوئی کیا رہتا ہے. یہ دنیا کا جو فطری نظام ہے، ہمارے روزمرہ کے جو مشاہدات ہیں اور ہمارے روز کے جو تجربات ہیں، اور ایسی بات اس کو سبھی سمجھتے ہیں. تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ اگر آدمی موجود ہو تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا بھائی جو آدمی کسی کے ساتھ کچھ اس کے مزاج کی رعایت کر کے کچھ احسان کر دیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. دیکھیے، بات تو چھوٹی رہتی لیکن اپنی نزاکتوں اور لطافتوں کے لحاظ سے وہی بات انتہائی گہری بھی. آپ نے ایک ضرورت مند کو جو آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو 5 کا نوٹ نکال کر دے دیا. کیوں؟ میں آپ کو یاد کرتا نہیں کرتا ہوں، یاد کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. اور اگر آپ نے کسی ضرورت مند کو 1500 دے دیے، جو ضرورت مند تھا 200-400 کا، لیکن آپ نے دے دی 1000 روپے، تو اس کی یاد فطری. وہی میں ضرورتاً 200 لینے کے لیے گیا تھا، صاحب وہ آدمی ان کو 2000 روپئے دے دیا. بہت اچھے آدمی ہیں صاحب، قابل تشکر و امتنان ہے، موجب اطمینان ہے، باعث شکریہ. بہت بڑی بات ہے صاحب. ایک لڑکی
جو غربت کے مارے قسم و کرسی کی حالت پر زندگی بسر کر رہی ہو، آپ نے اس کے ساتھ 25-50 ہزار روپے اس کی خرچ کر کے اگر آپ نے اس کی زندگی بنانے کی کوشش کی، اس کی شادی کا انتظام کر دیا، کیوں بھائی وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رطب اللسان رہے گی نہیں رہے؟ اور بعض مرتبہ تو بڑی مزے کی بات پیش آ جاتی، احسان جتنا طاقتور ہوتا ہے نا، شکریہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کو ضرورت تھی 10,000 کی، آپ نے دے دیے 1 لاکھ، پہلے تو وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا، آنکھ سے آنسو بہائے گا، سینے پہ ہاتھ رکھے گا، آپ کے پیٹ میں منڈی دے گا، روتا ہوا بات کرے گا، حیرانی سرگردانی کے ساتھ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن چلتے چلتے ایک بات کہے گا، اور وہ بات یہ کہ صاحب زندگی بھر تک آپ کا غلام ہوں، جب چاہے جو چاہے خدمت لے لو۔ احسان کی طاقت کے ساتھ شکریہ کی نسبتیں بھی اونچی ہو جاتی ہے نا۔ جب یہ بات فطری ہے تو بھائی اب یہ سر سے پاؤں تک کا جو نظام ہے یہ کون دیوت یہ سوچنے کا ہے، آثار کون دیے، افعال کون دیے، صفات کون دیے، وجود کون دیے، مٹی کون دیے، آگ کون دیے، پانی کون دیے، حرارت کون دیے، بال کھال کون دیے، آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، دانت کس نے دیے، آنکھ کس نے دیے، سراپا کس نے دیا، روئیں اور رونگٹے کس نے پیدا کیے، کون دیا؟ اب آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں صاحب دیا تو ہے کسی نے، وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ بولتے نہیں صاحب، وہ تو نظر نہیں آ رہا، مت آنے دو مگر مان لو۔ نظر آنا کیا ضروری ہے؟ ماننے کے لیے کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، ہوا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، ہوا ہے لیکن یہ نظر نہیں آتی مگر مانتے، عقل نظر نہیں آتی مگر مانتے، روح نظر نہیں آتی مگر مانتے، اپنی کھوپڑی میں بھیجا نظر تو نہیں آ رہا مگر مانتے۔ آدمی غصہ ہو جاتا ہے، پوچھو کیا میاں تیری کھوپڑی میں بھیجا ہے نہیں ہے رے، بولے تو یہ کیا میری کان میں بیڑی دکھ رہی، کیا الٹا سوار ہو جاتا ہے آدمی، دوسری بار ایسا جملہ سنوں گا اس تجوید القرآن کے احاطے میں خیریت نہیں ہے، بے دماغ بولے میرے جیسے آدمی، بہت سی چیزیں ہیں، ہاں بخار مانتا ہے آدمی، ہوا مانتا ہے آدمی، اس طرح بے شمار سے جنات ہیں، سب کو نظر نہیں آتی، کسی کو کبھی کبھی اگر نظر آ جائے تو اس کا عمومی اعتبار نہیں کہا جاتا، وہ ایک استثنائی صورت ہوگی، عام صورت یہی کہ وہ نظر نہیں آتی، شیاطین ہے نا، نظر نہیں آتی مگر رہتی ہے وہ بھی قوم۔ ایک صاحب جو رفتین چڑھا کے والد صاحب کے پاس آئے، ذرا جذبے میں ہوتا نا بس لوگوں کو یہ ہاتھی کیا بولے شیطان ہوتان کیا ہے نہیں مانتا۔ حضرت پوچھے تم سمجھنا چاہ رہے یا لڑنا چاہ رہے؟ اگر لڑنا ہے تو آپ مار سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے جیسے چاہے استعمال کریں، سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں تو بولوں گا۔ اس نے کہا کرنے کا سمجھنا چاہ رہے ہیں، حضرت کا جلال بہت تھا، جب آیا تھا تو اور جس کے لیے جلال آیا تھا اس کی ہدایت کا راستہ صاف آیا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا حضرت فرمائے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس وقت تو بول رہا ہوں یہ تمام چیزوں کو نہیں مانتا،
فرمایا کہ کیسا شروع کرتے قرآن مجید؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے شروع کرتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان میں یہ شیطان کیا ہے؟ وہ چیز نہیں ہے تو یہ کہیں پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ایک چیز رہتی نظران کا ضروری نہیں رہتا، اعوذ باللہ کے بغیر قرآن شروع کرتے آپ۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان، خاص لفظ بولے اللہ میاں، نام لے کے بعد آپ، اس کی جمع شیاطین ہے، اور وہ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانی شیطان، دوسرے جناتی شیطان۔ انسانی شیاطین الگ ہوتے ہیں، جناتی شیاطین الگ ہوتے ہیں۔ مجھے وہ تمام چیپٹر کھولنا نہیں ہے، یہ حضرات زیادہ وسباب جانتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے بھی کرنا یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اگر صحیح روح کے ساتھ پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو بہت سے راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو فطرت انسانی میں کیا ہے، وہ تو کسی کیے ہوئے ایک محسن کے احسان کا شکریہ ادا۔ اسی طرح سر سے پاؤں تک کا جو نظام ہے ہمارا، اور ایسے انفس اور آفاق کا ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی جو نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کی ایک عطا ہے، اللہ کا بخششی نظام ہے، اللہ کی عطا کا بہت بڑا نظام ہے، اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس کی تہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بات جتنے قدر ضرورت جس حد تک آپ کا ذہن چل رہا ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت تحقیق کی روش کی بنیاد پر جن باتوں کو بتا رہے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر، ملحوظ نظر رکھ کر، ملحوظ ذہن رکھ کر چلنا ہے، ماننے کے جذبات کے ساتھ ساتھ۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی البتہ تحقیق ضرور کرنا چاہیے آدمی کو۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اندھا دن بس کچھ مان جو بولے نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پورا آپ عقل پر موقوف رکھیں بات کو کہ صاحب میرے کو سمجھ میں ہے تو مانتا ہوں، نہیں تو نہیں مانتا، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اسی لیے عقل میں اگر ویسا ہر بات سمجھ میں آ جاتی تو حضرت مثال اگر سے ذرا گری ہوئی ہے لیکن سمجھنے میں بہت آسان ہے، چھوٹا ہوں بڑی بات، لیکن چونکہ نزاکت آ گئی بات کی، اس لیے عرض کر رہا ہوں جی۔ اگر ایک شخص اپنی ماں سے زنا کرے اور یوں کہے کہ صاحب میں پورا آپ ہی کے وجود سے باہر نکلا، اگر میرا جز آپ میں داخل ہو گیا تو کیا برا ہوا؟ سمجھ میں کہاں سے آتا ہے آدمی، نظام سمجھ میں آئے گا تو ہر بات سمجھ میں تھوڑی آتی ہے، ماننا پڑتا ہے۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مشیت ہوتی ہے، ایک انتظام ہوتا ہے، اور ایک اصطلاح ہوتی ہے، ایک عرف ہوتا ہے، مختلف انداز کے مراتب اور درجات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے، اور کتنا یاد کرنا، اتنا یاد کرنا کہ کفر کے خانے سے نکل جانا۔ قرآن پاک میں ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ شکر کے مقابلے پر کفر کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ شکر کے مقابلے پر ناشکری استعمال ہوتی ہے۔ ترجمہ مفسرین وہی کرتے ہیں، وہاں ناشکری کا ترجمہ کرتے ہیں، لفظ ہے کفر کا، ترجمہ کرتے ہیں ناشکری کا۔ کیوں بولے تو شکر کے موقع میں آیا ہے۔ رابطہ جائے، اگر ذاکر ہے تو آپ شاکر ہیں، اور اگر ذاکر نہیں ہے تو آپ اس لفظ کے اعتبار سے کفر کا دائرہ ہے، یعنی ناشکرے کہلاتے ہیں۔ ذاکر بنے رہے تو آپ شاکر کہلائیں گے، قدردان کہلائیں گے، اللہ آپ کے قدردان ہوں گے، اللہ آپ کے حق میں شاکر اور شکر بن جائیں گے جی۔ اللہ حلیم غفور، ان اللہ غفور شکور وغیرہ، تو حق تعالیٰ شکور بن جاتے ہیں، اور اگر ویسا نہیں ہوا تو آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وقال الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے، تو ناشکری کی جگہ پر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چلیے ناشکری کو جو بھی اللہ کی طرف سے انعام ملا، عطا ملی، وہ بہت ہے، ہم لوگ اتنے کے بھی اہل نہیں تھے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ تمام باتیں نزاکت کی نہیں ہونا ہے صاحب، ہم جو ہے
ہم جو ہے شیاطین سے حفاظت چاہیں، کیا طریقہ ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ فرمایا کہ دو گروہ، ایک گروہ رحمانی ہے، دوسرا گروہ شیطانی ہے۔ شیطانی جو گروہ ہوتا ہے، جو جماعت ہوتی ہے، جو گروپ ہوتا ہے، اس کی صورت کیا رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غفلت کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے۔ استحوذ علیہم شیطان فانساہم ذکر اللہ، کرتا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے بھلانے میں ڈال دیتا ہوں، اللہ کی یاد، اللہ کو بھول جاؤ۔ عجیب مزاج انسانی، سب کو یاد رکھتا، یاد کرتا تو اماں کو یاد کرتا، ابا کو یاد کرتا، بھائی کو یاد کرتا، بہن کو یاد کرتا، بیوی کو یاد رکھتا، بچوں کو یاد رکھتا، دکان کو یاد رکھتا، مکان کو یاد رکھتا، تجوری کو یاد رکھتا، فخر کو یاد رکھتا، پونجی کو یاد رکھتا۔ اللہ نام کو یاد کرو تو کیا ضروری ہے؟ نہ شکر نہیں بول رہے بھائی، جب تیرے مزاج میں ایک اعتبار میں اتنے زیادہ یادیں ہیں تو پھر اس تمیز کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو اپنی یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہی اصل ہے، وہی اصل ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو، اسی لیے بہت سارے اہل اللہ نے یوں کہا کہ یہ دل کی مثال جو ہے یہ گھڑیال کے جیسی ہے، گھڑیال کے جیسے ٹائم پیس ہوتی نہیں، اور وہ آپ گھڑیال کا تصور کرنے کے بعد آپ اس کے ٹائمنگ کا ذکر کریں گے، اس کے کانٹوں کا ذکر کریں، اس کے اوقات کا ذکر کریں، اس کے الارم کا ذکر کریں، اس کے گھنٹوں کا ذکر کریں، ہے نا؟ اور اب آپ کیا دیکھیں، گھڑیال دیکھنے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ جیسا یہ گھڑیال صحیح جی پہلے کہ چالو ہے کہ بند ہے، پہلا سوال کر دیں۔ دوسری بات کیا پوچھتے ہیں؟ چابی کی ہے نہیں ہے، اور تیسری بات کیا بولتے ہیں؟ بھائی چل رہی نہیں چل رہی، اور ایک بات کیا پوچھتے ہیں؟ تو آپ جی آگے جا رہی یا پیچھے جا رہی، لیٹ ہے کیا ہے؟ یہ تمام بات آپ نے گوارا نہیں کرتا۔ اگر بند رہی تو ڈائریکٹر صاحب کیا بول رہے؟ کیا ہے پودر صاحب کتنے وقت بولا گھڑیال آئیں گا، ایسا نہیں دکھنا ہو، گھڑیال بند نہیں رہنا، بند رہی تو سمجھنا کہ خرابی آ جائے، رکی ہوئی ہے تو سمجھنا کہ خرابی آ جائے۔ ایسے ہی اللہ کے ذکر سے اگر یہ دل کی گھڑیال رکی ہوئی ہے تو سمجھنا کہ خرابی آئی، اب آگے بھی نہیں جانا ہے، پیچھے بھی نہیں جانا ہے، صحیح ٹائم بتانا ہے۔ ہاں تو ذرا سا گھڑیال بنانے والوں سے، اس کے کاریگروں سے، اس کے فنکاروں سے، اور دکان والوں سے، اور وہ مرکزیت رکھنے والوں سے رابطہ قائم کرنا پڑتا۔ اب مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ جی، پیری مریدی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، آپ کس کے کوئی مرید ہو جاؤ، مگر تمہارے دل کی گھڑیال صحیح چل رہا، گھڑیال صحیح چلنا ضروری ہے۔ ہاں گھڑیال میں اگر کچرا آ گیا تو کانٹے ڈوب جاتے ہیں، میرا اس میں کتنے کانٹے آتے ہیں، کتنے کچرا اس میں معلوم ہے، اس میں کفر کا کچرا رہتا، اس میں شرک کا کچرا رہتا، اس میں بغاوت کا کچرا رہتا، اس میں منافقت کا کچرا رہتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں فسق اور فجور کا کچرا رہتا، غفلتوں کا کچرا، درد و غبار رہتا، خلاف سنت، عادات اور احوال اور اطوار کے اعتبار سے اندر قدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، قدورت ہے، دشمنی ہے، مختلف قسم کی آلائشیں ہیں، رنجشیں ہیں، قدورتیں ہیں، اور جیسے کوئی باغ کے اندر جس طریقے سے اگر صحیح کام نہ کرے، روشنی اور صحیح رخ سے صحیح رخ پر صاف نہ ہو آئینہ، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تیل غلط ہو، یا اس کی لو جو ہے صحیح نہ ہو، یا تیل غلط ہو تو اچانک جو ہے حباب پر کالی کائی آتی، ایسے ہی ہے نا، دل بھی ویسا سے ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اتنا یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنا
کہ اتنا کرنے اور بولنے، سمجھنے، سمجھانے، بولنے، بتانے، اسکار کے باوجود رات کو خلوت میں تھوڑی دیر متوجہ ہو کر دل کا آئینہ صاف کرنا پڑتا ہے. اتنی محنت کرتے تھے بزرگان. اب یہ دیکھو بھائی دل کے ہوا کو وہ نہیں آنا، تالک نہیں لگنا، روشن ہو جانا، چمکنا، دمکنا. والی دل ہماری یہ کتاب ہے 40-48 صفحات کی ہوگی، آپ حضرت نے پڑھی ہوگی، بہت سو نے نہیں پڑھے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی پڑھ لیجیے. اظہارے یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے، وہ سی کتاب ہے، وہ بھی ہے والی دل کے نام سے، ایک سکون دل کے نام سے بھی اور قسم کے حالات. تو اب یہ دل گھڑیال کی طرح ہے، اب جیسے کانٹے چلتے ہیں بند نہیں ہونا ہے، ایسے دل بھی بند نہیں ہونا ہے. اب یہ بند تو نہیں چل تو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس غیر اللہ کی یہاں دھڑکن، غیر اللہ کی یاد کے ساتھ دھڑکن چل رہی ہے. دکان کے ساتھ، مکان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، تجارتوں کے ساتھ، زراعتوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ جو دھڑکنیں چل رہی ہے نا، وہ دھڑکن بند ہونا اور اللہ کی یاد کی دھڑکن آنا. صوفیاء کا اصل کام یہی ہے، غفلت کے خانے کو یاد سے بھر دینا. غلط جو دل کے اندر جو چیزیں غلط طور پر آ گئی ہیں اس کو ہٹا دینا. طریقہ بہت آسان ہے، وہی پاؤں میں کانٹا چبھا کے کیا تک نکالے تک چین پڑتا ہے. وہ نہیں ٹھہرو تم مرضی رکھو، میں ایسی کانٹے وہی کانٹے کے ساتھ چلوں گا، 5-10 کلومیٹر چلنا ہے. وہ تو کیا بولیں بیٹھو جی 10 منٹ دیر ہوئی تو پرواہ نہیں، پہلے کانٹے نکل جائیں گے. اور یہاں دل میں کتنے کانٹے پڑے ہوئے، کیسا ہوں گا بغیر کافی کے فوراً وہ کانٹے نکالنا، وہ قدورت ہٹانا، وہ میل کچیل صاف کرنا، دل کا حباب صاف ہو جانا اور یہ گھڑیال چلنے لگ جانا. اور یہ جو غیر کے جو کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ ہٹ کے اللہ کی یاد کے کانٹے دو چلتے رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 2 کانٹے چلتے رہے. ایک بڑا کانٹا رہتا ہے، چھوٹا کانٹا رہتا ہے، مگر چھوٹا کانٹا رہتے بڑے کو بتاتا، بڑا رہتے چھوٹے کو بتاتا. اس وقت یہی بھی لازمی ہے، وہ بھی لازمی ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتے نہ اس کو چھوڑ سکتے. یہ بھی تمیز دینے والا، وہ بھی تمیز دینے والا. خالی چھوٹا کانٹا رہا تھا ایک کانٹا کیسا ہے، خالی بڑا کانٹا رہا تھا خالی بڑا کانٹا کیسا ہے، چھوٹا کانٹا نہیں. اس طریقے سے کانٹے ہونا پڑتا. وہ کانٹے جو گھڑیال صحیح ٹائم صحیح بتانے والی گھڑیال ہے، وہ اس طریقے سے کرنے کے ہے کام. اچھا اور یہ جو دل ہے نا، اس دل کو یاد کرتے کرتے کیا ہوتا ہے تو سکون کی لمحات آدمی کو میسر آ جاتے ہیں. جو آج کے زمانے میں جو مفقود ہے سکون، لکھپتیوں کے پاس نہیں ہے، کروڑپتیوں کے پاس نہیں ہے، صاحب جائیداد لوگوں کے پاس نہیں ہے جی، ذات مالن ذو مالن کے پاس نہیں ہے، ذو جائیداد کے پاس نہیں ہے، ذی اولاد کے پاس نہیں ہے یہ، اور ذی محل کے پاس نہیں ہے. بڑے بڑے مالداروں کے پاس آپ جائیں گے تو وہ لوگ آخری بات یہی رکھیں گے کہ سب ہے مگر سکون نہیں ہو. دیکھنا چاہتے تو آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دروازے میں کھڑا کر کے ان سے بولنے لگاتا ہوں، ان کی زبان خالی ایسا انگلی سے کانٹے کے سر کا اشارہ کر رہے، دیکھ لو کیا کیا بولتے پھر بولو گا. اتنے مسائل علمان والحفیظ. ابھی غریب لوگوں کے پاس زیادہ مسئلے نہیں، ایک ہی مسئلہ ان کے پاس، یہ غریبوں کا تکیہ ہے، نہ در ہے اور نہ درباں ہے. ایک والا کھایا پی کر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کی نیند ہے، اور مالا کہاں رکھو یہاں رکھو وہاں رکھو، گئے تک ہو گئے تو ایسے حالات. یہ جائیداد پر قابل ہو گئے تو، مال کا ڈاکہ ہو گیا تو، جاتے وقت گولی لگ گئی تو، یہ کیسا تو وہ کیسا تو، خالی سوالات کے چکر میں آپ کا ذہن پھنسا ہوا رہے گا.
امن اطمینان سکون کچھ بھی نہیں. اسی لیے بزرگوں کا کہنا صحیح ہے امن جو ہے وہ ایمان میں ہے اور سلامتی اسلام میں ہے، اور الف میم نون جو ہے نا وہ ایمان میں ہے. ہاں، اور سلامتی جو ہے نا سین لام میم جو ہے نا وہ اسلام میں ہے. اسلام چھوڑ دیے تو آپ سوائے دہشت گردی کے کچھ بھی نہیں. مگر اب دنیا کیا کر رہی ہو رہے تو اسلام کو دہشت گرد اور اسلام والوں کو دہشت گرد بول رہی. پورا جنوں کا نام کیا خیرت رکھ دیا، خیرت کا جنوں، جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے. جو اصل میں جو دہشت گردی جہاں نہیں تھی وہاں اس کو دہشت گرد بتا رہے لوگ. ایمان کے ساتھ امن وابستہ ہے، ایمان چھوڑنے کے بعد امن کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے جہاں اور بہت سارے انقلابات لانے کے ہیں، اہم انقلاب یہ لانا ہے کہ اللہ